السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گی۔ کل آپ لوگوں کو کیا پڑھا دیا گیا تھا، مجھے کوئی بتائیں۔ مزی منی ودی کب ہے؟ اس میں نے آپ لوگوں کو فرق پڑھایا ہے نا، سب جی کو سمجھ میں آ گیا تھا؟ جی آ گیا تو سمجھ میں، چلو بہت اچھی بات ہے، سمجھ میں آ گیا تھا۔ اور بتاؤ، سب کی سمجھ آ گیا تھا؟ جی مفتی صاحب آ گیا تھا۔ آ گیا تھا، بہت اچھی بات۔ دیکھو آپ کے لیے اچھا والا کیمرہ لگوا دیا میں نے۔ دیکھو آپ، ایک تو یہ والا کیمرہ ہے جو لیپ ٹاپ کا، یہ کتنا خراب ہے، دیکھو میں کتنا بیکار ہو گیا ہے۔ اور دیکھو جو میں نے نیا والا کیمرہ لگوایا وہ دیکھو کتنا تو کتنا اچھا آ رہا ہے نا۔ میں آپ لوگوں کو دیکھو آپ لوگوں کی کلاس کیسے آتی ہے، دیکھو آپ لوگ دیکھو آپ لوگوں کی کلاس کیسے آ رہی ہے۔ دیکھو یہ کیمرہ لگا ہوا ہے، یہ میں نے منگوایا سر ہے، اب یہ لکھا ہے لگا ہم نے میں نے اس کو سامنے رکھ دیا ہے۔ ہم نے کالج کے ساتھ بتایا۔ جو ہے نا میرا پلیز شو دا اسکرین، جی ویسے اسکرین شو کریے والے دیکھیں۔ اسکرین شو کروں کون سی والی؟ کیا بول رہی ہیں؟ ارے کیا بول رہی تھی، زور سے بولیے۔ مفتی صاحب جو کیمرے آپ دکھا رہے تھے اپنی اسکرین، جی وہ اچھا دکھائیے۔ اسکرین ایسے شو کراؤں دوبارہ؟ جی 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 کیا کریں گی دیکھ کر اب دوبارہ؟ دیکھنا ہے اس سے کیسے کلاس دکھتا ہے ہم لوگ کا۔ اچھا کلاس کیسے ہوتی ہے، چلو ابھی دکھاؤں گا بعد میں۔ حدیثیں کتنی پڑھا دی گئی تھیں آپ لوگوں کو؟ 4 حدیثیں پڑھا دی تھی۔ چوتھی حدیث کون سی تھی بتاؤ؟ لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، اللہ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ لیکن لوگوں پر بھی کتنا رحم کرنا چاہیے، ایک لمٹ میں رحم کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں پر رحم کر رہی ہو اور لوگ آپ پر ہی کیا کر دیں، ظلم کر ڈالیں، تو اتنا رحم نہیں کرنا چاہیے۔ رحم کرنے کی بھی کیا ہونا چاہیے، ایک نیت ہونا چاہیے۔ چلو میں اس کو دوبارہ صحیح سے لگا دیتا ہوں، لگ گیا ٹھیک، چلو اور صحیح سے لگاؤں۔ ہاں بھائی اب مت بولو۔ اور ایک واقعہ میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں کہ رحم لوگوں پر کتنا کرنا چاہیے، کیونکہ اور خاص طور پہ آج کل کے زمانے، دیکھو آج کل کا جو زمانہ ہے یہ دینداری کا زمانہ نہیں ہے، یعنی لوگ دیندار نہیں ہیں، لوگ دین پر عمل کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ آج کل کا جو زمانہ ہے، ماحول ہے، وہ جھوٹ کا ہے، فریب کا ہے، دغا بازی کا ہے، دھوکے کا ہے، مکاری عام ہے۔ آج کل آدمی قسمیں کھا کھا کے آپ کو جھوٹ دے رہا ہوگا۔ تو آج کل کے ٹائم میں اگر کسی پر رحم بھی کرنا ہے تو کیا دیکھ کر کرنا ہے، حالات دیکھ کر کرنا ہے۔ جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ وہ جو خاتون کا کولکاتہ سے مجھ سے ملاقات کرنے آ گئی تھی، تو اس میں آپ لوگوں کو اعتراض ہوا تھا کہ بتائیے مفتی صاحب اتنے دور سے کوئی ملنے آیا ہے اور آپ اس کی مدد نہیں کر رہے۔ اسی طرح سے وہ آدمی جو میرے پاس بہت دور سے ملنے آیا تھا، ایک رات مسجد میں نے اس کو رکایا، وہ غالباً میں نے آپ کو بتایا تھا نہیں بتایا تھا، لیکن میں دوبارہ بتا رہا ہوں، یہ بتایا تھا میں نے، ایک آدمی دہلی چلا گیا تھا، ملنے آیا تھا وہ مجھ سے۔ آپ نے یہ بتایا تھا 2 بیگ لے کر آیا تھا، یہ نہیں پتا وہ دہلی سے آئے کہاں سے آئے۔ وہ جو صاحب آئے، ہاں وہ میں نے وہ واقعہ نہیں سنایا میں نے۔ تو وہ جو دہلی سے ممبئی سے میرے پاس آئے تھے، 2 بیگ لے کر آئے تھے اور اپنے آپ کو آرکیٹیکچر بول رہے تھے، تو وہ میرے پاس ملنے آئے، مجھ سے ملاقات کری، مجھے پتا نہیں تھا، پھر بھی میں نے ان کو مسجد میں رکوا دیا۔ اسی دن کیا بات تھی، اسی دن دہلی سے ایک لیڈی اور آئی تھی مجھ سے ملنے اپنے بھانجے کے ساتھ، وہ مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئیں، تو یہ مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئیں تو یہ آرکیٹیکچر بھی میرے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ یہ مسجد میں رکے ہوئے تھے، وہ بھی مسجد آئی مجھ سے ملاقات کے لیے۔ تو جب وہ دہلی جانے لگی تو میں نے ان آرکیٹیکچر سے بھی بولا، میں نے کہا بھائی آپ کب جاؤ گے؟ تو ان کا موڈ نہیں لگ رہا تھا جانے کا، لیکن مجھے تو بھیجنا تھا نا، کیونکہ میں زیادہ دن کسی کو نہیں روک سکتا اپنے یہاں۔ پہلی بات تو اس کے انتظامات نہیں ہیں، دوسری بات پھر میں جانتا نہیں کہ آپ کون ہیں، کیا ہیں، کیوں آئے ہیں، کہاں سے آئے ہیں۔ تو میں نے کہا بھائی دیکھو میں تو اب نکل رہا ہوں اور میرے پاس وقت بھی نہیں ہے،
میں نے کہا آج آپ اپنی روانگی کر لو. میں نے کہا آپ کہاں جاؤ گے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں دہلی جاؤں گا. تو میں نے کہا جب دہلی جاؤ گے تو ان کے ساتھ چلے جاؤ, یہ خاتون دہلی جا رہی ہیں. میں نے کہا بھائی 2 سے 1 سے آدمی اگر سفر میں ڈبل ہو جائے, کوئی دوسرا ساتھ مل جائے تو اچھا ہوتا ہے, سفر آسانی کے ساتھ کٹ جاتا ہے. اور بہرحال آج کل کے ٹائم میں تو سفر اکیلے کرنا مشکل ہے, کوئی اگر 2 ساتھ ہو جائیں تو اچھی بات ہے. تو وہ ان کے ساتھ چلے گئے دہلی. دہلی جب وہ گئے تو کیا ہوا کہ دہلی کے اسٹیشن پر جو ہے نا, وہ خاتون نے کہا ہوگا کہ آپ کہاں جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا میرا تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے, مجھے کہاں جانا ہے مجھے تو پتا بھی نہیں ہے, کیونکہ میرے تو کام وغیرہ نہیں چل رہے ہیں. تو اچھا یہ نماز وغیرہ تو مسجد میں پڑھ رہے تھے, روزہ بھی انہوں نے رکھا تھا نفلی. تو وہ جو لیڈی مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئی تھی, تو ان کے جو بھانجے تھے تو ان کو ذرا ترس آ گیا کہ یہ آدمی جس کا بھی گھر بھی نہیں ہے, دیندار ہے, داڑھی وغیرہ بھی ہے, روزے بھی رکھا ہوا ہے, روزے کی حالت میں ہے. تو انہوں نے ترس کھا کے, رحم کھا کے کیا بولا کہ چلو ایسا کرو آپ افطار میرے گھر کر لو اور رات میں میرے گھر ہی رک جانا, کل صبح چلے جانا. تو انہوں نے کہا ہاں بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا. وہ صاحب ان کو اپنے گھر لے گئے, افطار وغیرہ کرایا, انہوں نے تہجد بھی خوب پڑھی اور ماشاءاللہ نمازیں بھی خوب پڑھی. اگلا دن جب آیا تو کہنے لگے کہ یار 1 دن میں اور رک جاؤں, ابھی میرا تھوڑا سا حساب نہیں بنا ہے. تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, آپ 1 دن اور رک جاؤ. 1 دن انہوں نے اور روک لیا اس آدمی کو. ایسے کرتے کرتے جو ہے نا 6-7 دن ہو گئے. اگلے دن جب آیا تو اس نے کہا کہ 1 دن اور رک جاؤں. ایسے کرتے کرتے 7-8 دن ان کو ہو گئے. 7-8 دن جب ہو گئے تو ان لیڈی نے مجھے کال کیا کہ مفتی صاحب ہم تو بڑے پریشان ہیں. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ ارے وہ جو آپ کی مسجد سے ایک صاحب ہمارے ساتھ ہو گئے تھے, وہ تو ہمارے بھانجے کے گھر سے نکل ہی نہیں رہے ہیں, اور ہمارے بھانجوں کو ان سے ڈر لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں آتنکوادی نہ ہو, اور وہ تو گھر نہیں خالی کر رہے ہیں. ان سے جب بولو تو وہ کہتے ہیں 2 دن بعد 2 دن بعد 2 دن کر کے آج 12 دن ہو گئے. تو مفتی صاحب اب ہم کیا کریں؟ میں نے کہا تو مجھے کال کیوں کر رہی ہو آپ؟ میں نے کب کہا تھا آپ سے کہ گھر پہ لے جاؤ آپ؟ میں نے کہا اور اگر گھر سے نہیں نکل رہا تو نکالو, کہ کئی بار بول دیا لیکن وہ گھر نہیں خالی کر رہا ہے, بول رہا ہے کہ میں نکل جاؤں گا 2 دن بعد 4 دن بعد, آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اور لڑنے پہ آ جاتا ہے. تو میں نے اسے کہا کہ لڑنے پہ آ جاتا ہے تو سختی کرو, نکالو اسے. کیوں نہیں نکال رہی ہو آپ؟ پھر میں نے ان کے بھانجے سے بات کی. میں نے کہا بھائی آپ نے ایک انجان آدمی کو اپنے گھر پہ کیسے رکا لیا؟ اور 1 دن اگر ارے وہ رکایا بھی دیکھو تھا میرا آپ وہ نے, ہو رہا ہے. اور اگر 1 دن آپ نے رکایا بھی تھا تو پھر یہ کیا ہے کہ 12 دن کر لیا آپ نے, 13-14 دن ہو گئے, ایسا کیوں کیا آپ نے؟ میں نے کہا اگر کل کو وہ کوئی غلط کام کرے تو آپ بھی پھنسو گے, مجھے بھی پھنسواؤ گے آپ. میں نے کہا اسے نکالو فوراً. تو پھر انہوں نے نکالا کہ نہیں نکالا مجھے نہیں معلوم. تو میں بتا یہ رہا ہوں کہ رحم بھی کس ایک لمٹ میں کرنا ہے. رحم بھی اتنا رحم نہیں کرنا کہ وہ آپ ہی پر ظلم ہونے لگے. اب انہوں نے تو رحم کیا, اور انہوں نے رحم کتنا کیا؟ بہت زیادہ کر دیا. اتنا رحم انہوں نے کر دیا کہ اب انہی پر ظلم ہونے لگا. اب وہ ڈر رہے تھے کہ میں اس سے کہوں گا کہ میرے بچوں کو کڈنیپ نہ کر لے, یہ نہ کر لے, وہ نہ کر لے. میں نے کہا دیکھو اب جو ہونا ہے وہ تو ہوگا, اسے باہر نکالو بھائی. آپ کیسے آپ نے انجان آدمی کو اپنے گھر پہ گھسا لیا؟ تو رحم بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر ظلم کا ذریعہ بن جاتا ہے. آپ نے کسی کے ساتھ بھلائی کری تو وہ پھر, ایک صاحب تھے ہمارے علماء میں, تو ان کے ابا سے کسی نے پیسے لیے ہوں گے کہ بھائی میں مجبور آدمی, مجھے پیسے دے دو, 1 مہینے کے بعد میں پیسے واپس کر دوں گا آپ. انہوں نے اس کو بیچارے کو مجبور سمجھ کے, پریشان سمجھ کے پیسے دے دیے. اب جب وہ پیسے مانگتے تو وہ کہتا ہے مولانا آپ کو پیسے کی کیا ضرورت ہے, آپ 1-8 لاکھ روپے کا کیا کرو گے؟ پیسے نہیں دیتا وہ. تو رحم آج کل کے ٹائم میں اتنا کرو جتنا رحم ہو جائے اور آپ پر کوئی پرابلم نہ آئے, ورنہ آپ ہی پر پرابلم آ جائے گی. ہمارے گھر میں غریب عورت آئی بیچاری, بڑی پریشان تھی, تو ہم نے کہا چلو تمہیں کچھ کھانا پینا کھلاتے ہیں. جیسی ہماری والدہ اندر کمرے میں پہنچی, کچن میں پہنچی اس کو کچھ دینے کے لیے, تو جتنے بھی برش رکھے ہوئے تھے, کولگیٹ برش وغیرہ سب اس نے رکھے نا اپنے دوپٹے میں باندھ دیے, اور دوپٹے باندھ کے یوں کھڑی ہو گئی. تو ایک خاتون اور آئی ہوئی تھی ہمارے گھر پہ, ان کو نظر آ گیا, ایک برش نظر آ گیا. انہوں نے بولا دیکھو یہ تو برش آپ کے رکھ لیے اس نے سارے. تو اس نے سب پورے گھر کے برش رکھ لیے, پیسٹ رکھ لیا, اور جس سارے سامان جتنے قیمتی تھے وہ رکھ لیے. تو آج کل ایسا سب کچھ چل رہا ہے, فراڈ چل رہا ہے. آدمی جو ہے نا آپ کو قسمیں کھا کھا کے دھوکہ دے رہا ہوگا, آپ سوچو گے یا قسمیں کھا رہا ہے نا. میں تو کہہ رہا ہوں مفتی صاحب بھی اگر کچھ بول رہے ہو تو اتنی جلدی سے اعتماد مت کرو.
نئے مفتی صاحب ہم تو پرانے ہو گئے, ہم تو 4-6 سال پرانے ہو گئے, تو ہمارے پہ تو کر لو آپ. لیکن نئے کوئی مفتی صاحب بھی ہوں, داڑھی ٹوپی لگائے ہوں, بہت بڑے مولانا ہوں, داڑھی بھی ہو, دیندار ہوں, جلدی سے یقین مت کرو آپ, کیونکہ آج کل لوگ دینداروں کے ہی لبادہ پہن کے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. اسی لیے میرے عزیز بہنوں, حدیث جو میں نے لاسٹ آپ لوگوں کو پڑھائی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہ کرے, تو رحم بھی ایک سمجھداری کے ساتھ آج کل کرنا بڑا ضروری ہے. اگر آپ نے رحم کھا کے کیا کچھ بھی کر دیا, آپ نے دیکھا ہوگا رحم کرنا ہے تو پھر آپ ہی پر ظلم ہو جائے گا, اور اتنا ظلم ہو جائے گا کہ زندگی بھر آپ یاد رکھو گے. تو اگلی حدیث آپ لوگ نوٹ کیجئے, حدیث نمبر 5, لا يدخل الجنت قطات, چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا, چغلی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. اسی لیے ہمیں اور آپ کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ ہم کسی کی چغلی نہ کریں. چغلی کس کو کہتے ہیں؟ یہ تو بہت مشہور سی چیز ہے. چغلی کس کو کہا جاتا ہے؟ کہ آپ کسی مفتی کی صاحب کیا بات, بتاتے ہیں؟ لا یقول. ہاں میں بتا رہا ہوں, حدیث نمبر جی 5, حدیث نمبر 5, لا يدخل الجنت, لا يدخل الجنت قطات, لا يدخل الجنت قطات, چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. چغلی کس کو کہا جاتا ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, آلریڈی آپ سب لوگ بہترین, چغلی کو تو بچے بھی جانتے ہیں. میں بچوں کو چغلی پر بڑی پٹائی لگاتا ہوں. میں جب مدرسے جاتا ہوں اور میں پوچھتا ہوں کہ کون بچہ ہے جو دیر سے آیا تھا, تو اب میں پوچھ رہا ہوں کہ کون بچہ تھا جو دیر سے آیا تھا, تو بتانا کس کو ہے؟ جو دیر سے آیا تھا. لیکن بتا کون رہے ہوتے ہیں؟ دوسرے بتا رہے ہوتے ہیں, مفتی صاحب یہ بچہ دیر سے آیا تھا. تو میں جو چغلی کرتا ہوں اسی کو بلاتا ہوں, ادھر آؤ, میں نے تم سے پوچھا چغلی کیوں کر رہا ہوں, اسی کی پٹائی لگاتا ہوں. تو الحمدللہ ہمارے مکتب میں چغلیاں کوئی بچہ نہیں کرتا, جو چغلی کرتا ہے اسی کی پٹائی لگتی ہے, اور بچوں کی اور بہت پٹائی جناب لگاتا ہوں اسی بات پر. تو چغلی کس کو کہا جاتا ہے؟ کہ آپ نے کوئی بات ایسی اس کی کسی اور سے بیان کری کہ جس کی وجہ سے آپس میں نہ اتفاقیاں بڑھیں گی, آپس میں نہ اتفاقیاں بڑھیں گی, دشمنیاں بڑھیں گی, محبتیں ختم ہوں گی. چغلیاں کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کی بھابھی نے کوئی کام ایسا کیا, غلطی سے کوئی کام ایسا ہو گیا, اب آپ جا کے امی کو بتا رہی ہو ایسے ایسے. آپ سے کوئی کام ہو گیا, اب آپ کی بھابھی جو ہے نا اپنے ہسبینڈ کو بتا رہی ہے کہ دیکھو اس نے ایسا ایسا بولا تھا. تو صحیح بات کو بھی اس طرح سے بتانا کہ جس سے آپس میں نہ اتفاقیاں بڑھیں, آپس میں دشمنیاں بڑھیں, آپس میں جو ہے نا لڑائیاں بڑھ جائیں, تو اس کو چغلی کہا جاتا ہے. چغلی نہیں کرنا چاہیے. لا يدخل الجنت قطات, چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. نمبر 5, لا يدخل الجنت قاطع, رشتہ داری کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. نمبر 5, لا يدخل الجنت قاطع. اوپر والی حدیث میں کیا تھا؟ قطات. نیچے والی حدیث میں کیا ہے؟ قاطع. رشتہ داری کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. رشتہ داری کو توڑنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ نے کسی بھی رشتہ دار سے بالکل بات چیت ختم کر رکھی ہے, نہ آپ کا ان کے یہاں جانا, نہ ان کا آپ کے یہاں آنا. بس کہتے ہیں نا بھائی ساری رشتہ داری ہماری آپ سے ختم ہے, کوئی ہمارا آپ سے لینے دینا نہیں ہے, آپ ہمیں نہیں جانتے, ہم آپ کو نہیں جانتے. تو رشتہ داری کو ختم کرنا ہے نا, رشتہ داری کو ختم کرنے والا, رشتہ داری کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو رشتہ داری کو توڑنا نہیں چاہیے, رشتہ داری کو جوڑنا چاہیے. اور رشتہ داری کو جوڑنے کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ یعنی جب رشتہ داروں میں گھسو تو اتنا گھسو کہ صبح سے شام تک دوستیاں بھی چل رہی ہیں, ساتھ کھانا بھی چل رہا ہے, بہت گھنٹوں گھنٹوں موبائل پہ بات چل رہی ہے. رشتہ داری کو جوڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے, بلکہ رشتہ داری کو جوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی بیمار ہو جائے سلام دعا رکھو, بول چال رکھو. کبھی وہ بیمار ہو جائے تو عیادت کرنے چلی جاؤ, کبھی سامنا ہو جائے تو سلام کر لو. مان لیجیے کسی کے رشتہ دار بہت خراب ہیں,
ان سے آپ رکھو تو وہ آپ کے لیے سردرد بن جائیں گے. تو اتنا پھر بھی رکھو کہ سلام تو سامنے اگر آ جائیں تو سلام کر لو, کبھی بیمار پڑ جائیں تو عیادت کرنے چلے جاؤ. یعنی رشتہ داری اپنی طرف سے بالکل مت توڑو. کسی کی عادتیں بری ہیں, کسی کے اخلاق برے ہیں, کسی کا طور طریقہ برا ہے, کسی کا انداز برا ہے, تو آپ اس سے رشتہ داری مت رکھو, لیکن رشتہ داری بالکل مت توڑو. اتنی رکھو کہ اگر سامنے آ جائے تو سلام کر لو, السلام علیکم وعلیکم السلام خیریت. ہمارے بہت سارے رشتہ دار ایسے ہیں جو ایک نمبر کے اجڈی قسم کے ہیں, جن کو جو ہے نا ہم سے جالس ہے. تو ایسے رشتہ داروں کو ہمیں کیا کرنا ہے؟ بالکل رشتہ داری نہیں توڑنی ہے. سامنے مل گئے السلام علیکم وعلیکم السلام, بھائی خیریت ہے؟ اللہ کا شکر ہے بہتر ہے. بیمار ہو گئے تو پھل لے کے چلے جاؤ, 1 درجن کیلے لیے, ہاں بھائی کیا حال ہے, لو صاحب اللہ آپ کو صحت دے, تندرستی دے, بس واپس آ جاؤ. تو رشتہ داری کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. حدیث نمبر 6, الظلم ظلمات یوم القیامہ, ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی صورت میں ہوگا. ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی صورت میں ہوگا, ہے نا. 1 منٹ ذرا مجھے دیجیے گا. وہ میری عزیز بہنوں میں کیا بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو رشتہ داروں سے بالکل تعلق نہیں توڑنا ہے, بلکہ رشتہ داروں سے رشتہ داری رکھنی ہے, لیکن ایک لمٹ میں رکھنی ہے. کوئی اسٹوڈنٹ ہیں وہ بول رہی ہیں کہ میں ان کا میسج پڑھ رہا ہوں کہ آپ جواب کیوں نہیں دے رہے, کیسے جوائن کریں جب بنا پاسپورٹ کے جوائن ہی نہیں ہو رہی ہے کلاس, آپ سمجھ کیوں نہیں رہے ہیں میری پریشانی, دیکھیے ایسے آتا ہے میرے پاس آ رہا ہے ایسے میٹنگ آئی ڈی پاسپورٹ جوائن کریے. اچھا نہیں تو یہ آپ لوگوں کے پاس تو وہ بھیجا گیا ہے نا, پرابلم کیا آ رہی ہے؟ آپ لوگوں کے پاس لنک آیا تھا نا کلاس کا؟ جی آیا تھا. میٹنگ آئی ڈی پاسپورٹ نہیں آیا تھا نا؟ جی اچھا, کچھ لوگوں کے پاس صرف لنک آیا ہے, میٹنگ آئی ڈی پاسپورٹ بھی آیا ہے, یہ بتاؤ ذرا. صرف لنک آیا ہے, پاسورڈ نہیں آیا. صرف لنک ہے. اچھا سر لنک سے تو ڈائریکٹ جوائن ہو جاتی ہے نا کلاس, اس میں نام آتا ہے نا جس کا جو نام ہوتا ہے. اچھا, کوئی ڈے ہنا 1 ہی کرنا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے ہے. وہ بول رہی ہے, مجھے 1 منٹ رک جائیں, وہ بیچاری بڑی پریشان ہے, کہہ رہی ہیں آپ نے مذاق بنا دیا ہے میری کلاس کو, جوائن ہی نہیں ہو پا رہی ہے بنا غصے میں بیچاری, کیونکہ ظاہر ہے ان کو کلاس کا لنک نہیں مل پا رہا ہے. مجھے آپ لوگ ذرا 1 منٹ دیجیے گا, ہے نا, میں انہیں کال لگا دوں اور بتا دوں کہ میں نے میٹنگ آئی ڈی پاسپورٹ بھیج دیا ہے. میرے خیال میں یہ بیچاری ابھی تک کلاس جوائن ہی نہیں کر پائی ہیں, اسی وجہ سے. کہاں چلا گیا؟ اچھا, پاسپورٹ نہیں پہنچتا ہے آپ لوگوں کے پاس ہے؟ نہیں آج نہیں آیا, میں تو پہلے والی کلاس میں آئی تھی. ویسے آتا ہے کسی دن پاسپورٹ؟ آتا ہے کسی دن. جی جی کسی چلو دن پھر آتا ایسا ہے. کرتے ہیں, آپ لوگوں کا آج گروپ بنا دیں گے, ہے نا. گروپ بنانے سے کیا ہوگا؟ بھی اچھا رہے گا. ہاں گروپ بنانے سے کیا ہوگا کہ ہاں دیکھو اب سب جگہ جو ہے وہ پہنچا ہے, لنک پہنچا ہے بس اس میں. ہاں تبھی تو وہ ناراض ہو رہی ہے بیچاری.
ایک منٹ رکیے گا, میں ان سے کال پہ بات کر لوں. السلام علیکم. ارے ہنا, آپ کو میں نے پاس کوڈ اور میٹنگ آئی ڈی بھیجی ہے, جلدی سے جوائن ہوئیے. میں نے بیچ میں کلاس روکا آپ کو میسج دیکھ کر, اور آپ کو مجھے پتا چلا کہ کافی دن سے کلاس آپ اٹینڈ بھی نہیں کر پا رہی ہیں. جلدی سے جوائن ہو. جی میری چھٹ رہی ہے, مجھے میٹنگ کوڈ ہی نہیں مل رہا. اچھا کوئی بات نہیں ہے, اب مل گیا. خالی لنک آتا ہے, آپ میرے میسج پڑھ لینا واٹس ایپ پر. جی کر رہی ہوں. چلو جوائن ہو جاؤ, غصہ نہ کرو. ان کو جو ہے نا, ان کو تو 30 سپٹمبر سے جو ہے, ویسے تو پہلے مل رہا تھا ان کو میٹنگ آئی ڈی پاس کوڈ, اب صرف لنک مل پا رہا ہے. تو آج جو ہے نا, میں دیکھو گروپ بنا دوں گا, ٹھیک ہے, اور گروپ بنانے کے بعد آپ لوگوں کا یہ جوائن ہو جائیں تو ذرا مجھے کوئی بتانا ہے نا. اور آپ لوگوں کا گروپ بنانے کے بعد اس میں کیا ہوگا کہ جب گروپ بن جائے گا تو میٹنگ آئی ڈی اور پاس کوڈ وغیرہ سب پہنچا کریں گے آپ لوگوں کے پاس, تو پھر یہ پرابلم ہے وہ نہیں ہوگی. اور انشاءاللہ گروپ جب ہو جائے گا تو دیکھو گروپ کا ایک آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ گروپ میں آپ کوئی بھی چیز فالتو کی شیئر نہیں کرو گی, یہاں تک کہ میری ویڈیوز بھی آپ شیئر نہیں کرو گی. بس کسی کو جو پوچھنا ہو وہ پوچھیں بس, اور جواب دینا میرا کام ہوگا, ٹھیک ہے. سر چلو گروپ پہ آپ ایکسکیوز می سر, آپ گروپ پہ واٹس ایپ پہ ریسٹرکشنز لگا سکتے ہیں, کوئی میسج نہیں کرے گا پلیز. تو وہ تو پھر میں لگا دوں گا, پھر تو کوئی کچھ بول ہی نہیں پائے گا نا, تو پھر گروپ کا فائدہ کیا ہوگا. جب کوئی کچھ بول ہی نہیں پائے گا تو گروپ کا فائدہ کیا ہوگا پھر. سر گروپ سے نا ڈسٹربنس بہت ہوتی ہے ایکچولی میں. ڈسٹربنس بہت ہوتی ہے, اچھا چلو تو پہلے میں اس کو وہ لگا دوں گا, ٹھیک ہے, اسے پرائیویٹ کر دوں گا, بس میرے علاوہ کوئی نہیں بول پائے گا. ہنا جوائن ہو ہاں گئی, ہنا شاید جوائن ہو گئی ہیں, جوائن ہو گئی ہے ہنا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. غصہ ٹھنڈا ہو گیا آپ کا. جی میں بہت پریشان ہوں, 3 کلاس چھوٹ نہیں, مجھے چکی ہے آپ کو غصہ میری. اچھا لگا, مجھے آپ کو غصہ بہت اچھا لگا, اور مطلب تھینک یو سو مچ غصہ کرنے کے لیے, جی کیونکہ آپ کو غصہ بالکل بجا تھا, اور آپ اگر غصہ نہیں کرتی تو آپ کا میسج مجھے کیسے دکھتا. اب میں گروپ بنا جی دوں گا تو آپ لوگوں کے پاس پاس کوڈ اور میٹنگ آئی ڈی بھی پہنچا کریں گی. ابھی دیکھو ہنا کو تو میں نے نوٹ کر لیا, ہنا کے علاوہ جتنی لڑکیاں ہوں گی 4 6 8 10, ان کو بھی اگر یہ پرابلم ہو رہی ہوگی تو بیچاری کیسے اس کا سولوشن نکالیں گی. جی تو فون بھی ہنا میں آپ نے ناراض صبح تو سے نہیں ہیں اتنے آپ, کر لیے. ارے آپ ناراض تو نہیں اب نہیں ہیں ناراض آپ. نہیں, اللہ کا شکر ہے. نہیں اللہ کا شکر ہے, جوائن ہو گئی. اللہ سے چلیے دعا کی تھی آج. جی اچھا, نہیں تو آپ جب بھی میسج کرتی ہیں آپ کے مجھے میری کلاس نہیں جوائن ہو پا رہی ہے, چلیے جی خیر میں کوئی تو بات نہیں, اللہ فرائیڈے جو سے چھوٹ کرتا ہے رہی وہ, ہے میری کلاس. چلیے جی کوئی بات نہیں, اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے. وہ ساری کلاسز آپ کو مل جائیں گی, آپ اس کو سن لیجئے گا, جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. جی حدیثیں آج پڑھائی جا رہی ہیں, تو کون سی حدیث پڑھا رہا تھا میں, حدیث نمبر 6, الظلم ظلمات یوم القیامہ. الظلم ظلمات یوم القیامہ, کہ ظلم قیامت کے دن, الظلم, یہ حدیث آپ دھیرے لوگوں دھیرے کو گروپ میں, یہ حدیث آپ لوگوں کو گروپ میں مل جائیں گی, پریشان نہ ہو. الظلم ظلمات یوم القیامہ. دیکھو ظلم یہ سنگولر ہے, اور ظلم کا جو پلورل ہے وہ کیا ہے, ظلمات. تو عربک میں ظلم ایک, ظلمات 2 بہو وچن. یوم مانے دن ہوتا ہے, یوم مانے دن ہوتا ہے عربی میں, یوم دن. قیامہ قیامت کو کہا جاتا ہے. تو الظلم ظلمات یوم القیامہ, کہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی صورت میں ہوگا. جو جتنا بڑا ظالم ہوگا اس کے سامنے اتنا ہی زیادہ اندھیرا ہوگا. اب جا رہی تم دے دو بوتل. ظلم جتنا زیادہ آدمی کرے گا تو اس کا ظلم اس کے لیے اتنے ہی اندھیرے کی شکل اختیار کر لے گا. آپ نے دیکھا ہوگا ہلکی لائٹ جل رہی ہو, تھوڑا بہت اندھیرا ہو, کام چل جاتا ہے. زیادہ اندھیرا ہو تو چلنے میں پرابلم ہوتی ہے, اور بہت زیادہ اندھیرا ہو تو آپ کو ہاتھ سے ہاتھ نظر نہیں آئے گا. تو جو جتنا بڑا ظالم ہوگا اس کے لیے آخرت میں اتنا ہی اندھیرا ہوگا. اور جب اندھیرا ہوگا تو آدمی پلسرات نہیں پار کر پائے گا, آدمی جنت تک جو راستے طے کرنا ہے وہ نہیں طے کر پائے گا. اسی لیے ظلم کرنے سے بھی بچنا چاہیے. اور ظلم کس کو کہا جاتا ہے,
ظلم کہتے ہیں اللہ کے جو حق ہیں ان میں اگر کوتاہی کی جائے تو یہ بھی ظلم ہے، بندوں کے جو حق ہیں ان میں اگر کوتاہی کی جائے تو وہ بھی ظلم ہے۔ مان لیجئے آج کل دیکھو آپ جس طرح سے ماں باپ جو ہمارے ہوتے ہیں نا، ہمارے باپ کی جو وراثت ہوتی ہے، جائیداد ہوتی ہے، اس میں جس طرح سے لڑکوں کا حصہ ہوتا ہے اسی طرح سے لڑکیوں کا بھی ہوتا ہے نا۔ اب مان لیجئے باپ لڑکوں کو دے رہا ہے لڑکیوں کو نہیں دے رہا، جس کو ترکہ کہا جاتا ہے نا، وہ نہیں دے رہا، تو یہ بھی کیا ہے؟ ظلم ہے۔ آپ کے اوپر کسی کے پیسے ہیں، آپ نے کسی سے قرضہ لیا، آپ وہ پیسے نہیں لوٹا رہے اس کو، تو یہ بھی کیا ہے؟ ظلم ہے۔ آپ نے کسی کی زمین مار لی تو یہ بھی ظلم ہے۔ ایک مرتبہ میں مفتی صاحب کے گھر پہ گیا تو میں نے دیکھا کہ مفتی صاحب کا جو روم ہے تو اسی روم پر جیسے دیوار ایسا ہونا چاہیے نا، پوری پلین ہونا چاہیے دیوار، ایک روم کے بعد دیوار شروع ہو رہی تھوڑی سی 1 انچ آگے جا کے، تو میں نے بولا یہ ایسے کیسے ہو رہا ہے؟ آپ کی زمین ایسے کیسے ہو رہی ہے؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ زمین میری داب لی ہے پیچھے والوں نے۔ تو میں نے کہا اچھا داب لی ہے؟ تو میں نے بولا دابنے والے کون ہیں؟ بولے عورت ہیں، ان کے ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا تھا، تو جب ہم نے گھر بنوانا شروع کیا تو انہوں نے اپنا سامان وہاں سے ہٹایا نہیں، بولے کہ نہیں یہ ہماری ہے۔ تو حالانکہ ہماری پوری زمین ہے، لیکن یہاں آ کے اب ایسے ملی ہوئی نہیں ہے بلکہ یوں کر کے شروع ہو رہی ہے، تھوڑی سی یوں کر کے۔ تو بتائیے بیوہ عورت ہے لیکن زمین مار لی اس نے، 1 فٹ زمین مار لی ہوگی اس نے تقریباً ٹوٹل، جو یوں دیکھیں آپ تو۔ اب یہ بھی ظلم ہے کہ آپ کسی کی زمین مار لو، آپ کسی کا پیسہ مار لو، آپ کسی کا حق مار لو، یہ بھی ظلم ہے۔ ظلم کوئی سا بھی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی صورت میں ہوگا۔ نمبر 7، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، ٹخنوں کا جو حصہ پائجامے کے نیچے رہے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ دیکھو آپ ایک اصول یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے پہننے اوڑھنے کے بارے میں بالکل کلیئر کر دیا ہے کہ مردوں کو کیا پہننا چاہیے، عورتوں کو کیا پہننا چاہیے، مردوں کا سطر کتنا ہے، عورتوں کا سطر کتنا ہے نا، مرد کپڑے کہاں سے کہاں تک پہنیں گے، کیسے پہنیں گے، کتنا حصہ باڈی کا چھپانا ہے، کتنا اوپن رکھنا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ کپڑا جو پہنا جا رہا ہے وہ ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے، یعنی ٹخنے چھپے ہوئے نہ ہوں، ٹخنے سے اوپر تک آپ پہنیں۔ کوئی بھی چیز آپ پہن رہے، جو چیز اوپر سے پہنی جاتی، ورنہ آپ سوچو گی کہ ارے موزے پہننے سے بھی تو ٹخنے ڈھک جاتے ہیں نا۔ ایک صاحب کو جب ایک دفعہ میں نے بیان کیا ایک جگہ کہ کپڑے ہمیں ٹخنوں سے اوپر رکھنا چاہیے، ٹخنے ہمارے ڈھکے ہوئے نہ ہوں، تو ایک صاحب کہنے لگے کہ موزے پہنتے ہیں تو موزے سے بھی تو ٹخنے چھپ جاتے ہیں۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ جو چیز اوپر سے پہنی جائے، جو چیز اوپر سے پہنی جائے ہے نا، یعنی باڈی کو کور کرنے کے لیے جو چیزیں پہنی جاتی ہیں وہ اگر ٹخنے سے نیچے جا رہی ہیں تو مردوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ مردوں کے لیے جائز ہے، مردوں کو حکم یہ ہے کہ اپنے ٹخنوں کو کھلا رکھو۔ آپ پینٹ پہن رہے ہو، پاجامہ پہن رہے ہو، شلوار پہن رہے ہو، لنگی پہن رہے ہو، دھوتی پہن رہے ہو، کوئی بھی چیز آپ پہن رہے ہو تو آپ کی جو پینٹ، پاجامہ، قمیص، جبہ اور پینٹ، لنگی، کوئی بھی چیز ہے وہ آپ کی ٹخنے سے اوپر رہنا چاہیے، ٹخنے ڈھکے ہوئے نہ ہوں۔ اور عورتوں کو حکم یہ ہے کہ آپ جو بھی کپڑا پہن رہی ہیں، چاہے آپ لہنگا پہن رہی ہو، چاہے آپ لیگی پہن رہی ہو، چاہے آپ شلوار پہن رہی ہو، چاہے آپ کوئی بھی چیز پہن رہی ہو، مثال کے طور پہ وہ کیا نائٹ سوٹ پہنی ہوئی ہو، نائٹی پہنی ہوئی ہو، آپ کے ٹخنے کور ہونا چاہیے۔ عورتوں کے لیے ٹخنے کور کرنا ضروری ہے اور مردوں کے لیے ٹخنے کھلے رکھنا ضروری ہے۔ لیکن آپ دیکھو گی سب کچھ الٹا پلٹا چل رہا ہے، مرد تو ٹخنے ڈھکتے ہیں اور عورتیں ٹخنے کھول رہی ہیں، حالانکہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ مرد ٹخنے کھولیں گے اور عورتیں ٹخنے ڈھکیں گی۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر ٹخنوں کا جو حصہ پاجامے کے نیچے رہے گا مردوں کے لیے، اگر مرد اپنے ٹخنوں کو ڈھکیں گے تو یہ جہنم میں جلے گا۔ یہ حصہ جو رول اللہ کا توڑے گا، جو اللہ کا حکم توڑے گا، تو اس پر کیا ہوگا؟ اس کو سزا ملے گی۔ اور سزا کیا ہوگی؟ کہ وہ حصہ جہنم کی آگ میں جلے گا۔
تو اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، کہ ٹخنوں کا جو حصہ پائجامے کے نیچے رہے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اسی لیے میری عزیز بہنوں، پہننے اوڑھنے میں ہمیں اس کا دھیان رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی چیز پہننا اوڑھنا اسلام میں ضروری نہیں ہے کہ آپ شلوار قمیص ہی پہنو، یہ ضروری نہیں ہے۔ کوئی بھی ایسا لباس آپ جو شریعت کے اگینسٹ نہ ہو وہ آپ پہن سکتی ہو۔ آپ کی باڈی کور ہونا چاہیے، جو شریعت نے رول اور ریگولیشن بتائے ہیں کہ آپ کی جو ڈریس ہے وہ ایسی ہونا چاہیے، وہ آپ ڈریس پہن سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ٹخنوں کا جو حصہ پائجامے کے نیچے رہے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ نمبر 8، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان تو وہی ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یعنی اصل مسلمان تو وہی ہے جس کی زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے اور جس کے ہاتھ سے بھی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تو مجھے امید ہے یہ 8 حدیثیں آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ یہ جو 8ویں حدیث ہے میں انشاءاللہ اس کو ڈیفائن اگلی کلاس میں کروں گا۔ اب کسی کو جو پوچھنا ہے 5 منٹ کلاس کے باقی رہ گئے وہ پوچھ لیں۔ مفتی صاحب ٹوٹل تو 9 حدیثیں ہوا ہے، اپنے 8 بولی۔ اچھا 9 حدیثیں، چلو 9 ہو گئی ہوں گی۔ ہیلو، ہاں کوئی بات نہیں، 9 ہو گئی ہوں گی تو میرے سر سے غلطی ہو۔ سر ایک بار آپ سیریز سے ریپیٹ کر دیجیے پلیز۔ جی سر آپ ایک بار سیریز سے ریپیٹ کر دیجیے آپ نے۔ نہیں، کیا بول رہی ہیں آپ؟ آواز نہیں آ رہی میرے پاس۔ مفتی صاحب سر لا آپ يدخل الجنت خطاؤن ہے کہ خطاتون؟ دیکھو نمبر 4، نمبر 5، لا يدخل الجنت قطاتن، قطاتن چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ قاطعن، جی، اور دوسری قاطعن والی مفتی صاحب ایک بار بول رشتہ داری کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ دیجیے۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی صورت میں ہوگا۔ نمبر 8، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، کہ ٹخنوں کا جو حصہ پاجامے کے نیچے رہے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ نمبر 8، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یہ میں آپ لوگوں کو سب کو واٹس ایپ کر دوں گا کہ مسلمان تو وہی ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اب بتاؤ، اب بولو جو بولنا ہے، کس کو کیا بولنا ہے۔ مفتی صاحب سر حدیث آپ یوٹیوب کے لنکس نہیں سینڈ ہو رہے ہیں کچھ ٹائم سے، کلاسز مفتی صاحب وہ ہم لوگ کی ویڈیو نہیں آ رہی ہے، کوالٹی سے کرا دیجیے۔ ویڈیو آ جائیں گی۔ ہم لوگ کی ویڈیو نہیں آ رہی ہے مفتی صاحب، وہ پہلے والے کلاسز جو اور کورس ہوئے تھے آپ کے، وہ پہلے والی کلاس کی پڑھی نہیں ہے ابھی؟ جو پہلے کرایا جن بیچ جی آپ چلو میں پڑھوا دوں گا، لاسٹ کلاس کی رہ گئی ہے، پڑھوا دوں گا۔ مفتی صاحب مجھے مفتی صاحب آپ ہم لوگ مجھے ذرا ما اسفل کعبین کے بعد تھوڑا ٹھہر کر بتا دیں۔ ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، ٹھیک ہے۔ اب بتاؤ بس۔ ہیلو جی یہ بتائیے جی مفتی صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ لاسٹ والی کی عربی اور بتا دیں تھوڑا۔ آ رہی ہے۔ مفتی صاحب اور نمی حدیث کی عربی جو بتا دیں تھوڑی، وہ نہیں لکھ پائی ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، المسلم سر آپ جہاں سے سلم بتا رہے ہیں وہ المسلمون من لسانہ و یدہ، بہت ڈیفیکلٹ ہے اس کو ہندی میں لکھ۔
میں واٹس ایپ کر دوں گا آپ لوگوں کو, ٹھیک ہے. سر پلیز واٹس ایپ کر دیجیے وعلیکم السلام, بولیے. مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ آپ کہتے ہو کہ اگر کوئی دعوت محبت سے تو وہ قبول کرنی چاہیے, جی, اور اگر کوئی محبت سے کرے ہی نہ تو ایسی پہلے جو دیکھو کلاس دعوت, ہاں کیا, دوبارہ بولیے. محبت کرے قبول کر, جیسے کوئی دعوت تو محبت سے کرے تو اسے قبول کرنا چاہیے, کر لو قبول, کیا ہو گیا. اور اگر کوئی محبت سے کرے ہی نہ, مطلب فارمیلٹی نبھائے, مت جاؤ, فارمیلٹی نبھائے, ان کے گھر جائے تب بھی عزت مت نہیں جاؤ دے پھر, رہے اور بات نہیں کر رہے تو مت جاؤ نا, ضروری تھوڑی ہے کوئی. آپ سمجھ لو آپ کے حالات میں کیا ہے آپ بھائی, یہ کیسے کہنا دعوت کہ دے رہا رشتہ ہے. توڑنا نہیں چاہیے, آپ یہ نہیں چاہیے. مفتی جی, صاحب نے یہ بھی تو کہا ہے کہ جہاں رشتہ صحیح نہ ہو تو وہاں بس کلام دعا رکھنی چاہیے. سلام دعا تو مطلب اب جیسے شادی ہو رہی تو اب ہم چلے گئے, ورنہ ہم کون سے گئے, ہم جا ہی نہیں رہے, اسی لیے ہاں تو بھائی جی یہ آپ کو کلام بھی سمجھنا نہیں ہے کر کہ رہے, آپ کلام بھی کیسے نہیں کر چھوڑ. رہے, جن کی شادی ہے وہ اس شخص نے تو کلام تک نہیں کیا ہے. کوئی بات نہیں. دیکھو وہ کر رہا ہے نہیں کر رہا, آپ اسے سر چھوڑ دو. آپ اپنے دل کو بالکل کلیئر رکھو کہ بھائی ہمارے دل میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, مل گیا سلام کر لو, نہیں جواب دے رہا کوئی بات نہیں ہے, بس بات ختم. جب وہ حج کیے ہوئے ہیں, نماز ادا کرتے ہیں, حج کیے ہوئے ہیں, حدیثیں پڑھے ہوئے ہیں, یہ نہیں کہ ویسے ہی انجان لوگ. نہیں تو نہیں سن رہے تو مت سناؤ, ضروری نہیں ہے سنانا. مطلب دوسروں کو تو وہ نصیحت کرتے ہیں اور خود ایسے کام کرتے ہیں. ایسے لوگ ہوتے ہیں, چھوڑ دو ان کو, زیادہ وہ نہیں. بیمار پڑ جائیں دیکھ لو, سلام سامنے آ جائیں سلام کر لو, جواب دے رہے ہیں نہیں دے رہے ان کا معاملہ ہے, چھوڑ دو. اپنی طرف سے کلیئر رکھو آپ, ہمیں ہمیشہ مفتی اپنی صاحب اس سے طرف میری اپنی سائڈ کو کلیئر رکھنا ہے. مفتی صاحب اس سے میری کلاس سے چھٹی ہے, اس سے پتہ نہیں کتنی لڑکی کی کلاس سے چھٹی ہوں گی. جو آپ کی کلاس چھوٹیں مل جائیں گے آپ سے. جی فرائیڈے کی اور ٹیوزڈے کی چھٹی ہے. اب میں آڈیو آپ لوگوں کو تو واٹس ایپ پہ بھیج دیا. ایسے آپ اس تو کئی لڑکی پریشان ہوں گی جی, ایسے, اور بھی اب کیونکہ کافی لڑکیاں تھی ہمارے بیچ میں کافی لڑکیاں تھی, اور صرف 18 لڑکیاں ہیں, تو وہ بھی بیچاری پریشان ہو رہی ہوں گی. سر آپ ایک اٹینڈنس رجسٹر میں لکھ لو نا, سب کے نام کیونکہ اٹینڈنس لنک لگا لنک لیا جاتا کرو, ہے پتہ خالی, چل جائے گا چلو کون پاس ہے کل ورڈ کون جاتا نہیں, ہے. اٹینڈنس لیتے ہیں, ختم ہو جائے کال گا کر کے سارا. ایک کو اٹینڈنس لیتے ہیں, ٹھیک ہے. چلو جی سر انشاءاللہ. نہیں, میں یہ کہہ رہی ہوں آپ ایک طریقے سے سب کے نام بول دیا کرے, جیسے کلاس میں یوزلی ہوتا ہے, بالکل بالکل تاکہ صحیح سب کو بات ہے, پتہ بہت چل اچھا جائے گا آپ آئیڈیا کو. دیا. بالکل مفتی بالکل, صاحب میں کچھ پوچھوں؟ ہاں بالکل بالکل. مجھے یہ پوچھنا, آپ کے آفس میں کوئی اور بھی ویڈیو بناتا ہے؟ ہاں کوئی بھی بنا لیتا ہے, جو لوگ کام کرنے والے ہیں کوئی بھی بنا لیتا ہے. اچھا, مجھے میں یہ دیکھ رہی تھی, میں نے آفس تو بالکل آپ کا, آپ کے جیسی چیئر سب چیز آپ کے, پر ویڈیو کوئی اور بنا رہا ہے, میں نے شاید کسی اور کا ہی ہو, پر جس کا من چیئر ہو وہ دیکھ کر بنا لگا لیتا کہ ہے. آپ کا ہی ہے. ہاں تو جس کا جو من ہو وہ لگا لو, کوئی کیا ہے, سب بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی بھی بنا لے, ہمارا کوئی ایسا تھوڑا نہیں بھائی تمہیں اجازت نہیں ہے, آپ آؤ آپ بھی بنا لینا یہاں کے.